الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج پروگرام جو ہے میں چاہوں گا بلکہ جو ایوانوں میں لوگ موجود ہیں وہ بھی ضرور اس گفتگو کو سنیں، کیونکہ آج ذکر ہے ایک ایسی ہستی کا جو عرب کے معاشرے کی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جن کو اگر میں تاجروں کا بادشاہ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ غنی نام آپ کے ساتھ، غنی ٹائٹل آپ کے ساتھ لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا تھا کہ مال کی کثرت آپ کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود ناظرین جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو ٹھیک 3 روز کے بعد جس وقت آپ خلافت کے منصب پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو اب ذرا تصور رہے کہ وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جس وقت جمعے کے خطبے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے کہ جن کے پاس مال کی، دولت کی، ثروت کی، جاہ و حشم کی کمی نہیں ہے، 4 یا 5 درہم کا تیبند پہن کر مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ عالم یہ ہے صاحب، عالم یہ ہے کہ جتنی پالیسیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بنیاد رکھی، جن پالیسیز کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، جن شعبوں کو انٹروڈیوس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا، اور پھر اس کے بعد ان کے اداروں کو باقاعدہ متعارف کروایا، ان اداروں کو، ان شعبوں کو نہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قائم و دائم رکھا بلکہ اس کو مزید مستحکم بھی کیا اور اس کو مزید ایکسپینڈ بھی کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین 12 برس کے قریب آپ کا ٹوٹل ٹینیور بنتا ہے، 82 برس کی عمر میں آپ نے شہادت اختیار کی ہے۔ وہ مدینہ پاک جس مدینہ پاک میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کے بعد جب ایک وقت آیا کہ مسجد نبوی کی زمین کو ایکسپینڈ کرنے کی باری آئی تو آپ ہی کی رقم سے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا، اس کی توسیع کی گئی، اس مسجد نبوی کو آپ پر تنگ کر دیا گیا۔ وہ مدینہ پاک جس مدینہ پاک کے رہنے والے مسلمانوں کو پیاس نے مضطرب کر کے رکھا تھا، تو جن پیاسوں کو بیر روما کے ذریعے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے سے پانی ملا، انہی مسلمانوں نے آپ کو پیاسا کیا۔ لیکن قربان جائیے صاحب خلیفہ وقت کے اوپر کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے، یا یوں کہیے کہ اپنی حکمرانی کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، کیونکہ آج کرسی کے لیے ہم اپنے وطن کو قربان کر دیا کرتے ہیں نا، اپنی زمین کو قربان کر دیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی کرسی کے لیے، اپنی خلافت کے لیے اپنی زمین کا سودا نہ کیا، مدینے کی حرمت کو پامال نہ کیا، بلکہ اپنے آپ کو شہید کروا دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جن کی پالیسیز کی تسلسل کو آپ ذرا اس طرح سے دیکھیے کہ آج تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے نا کہ ہم تختی لگانے والے لوگ ہیں، آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ ہم تو تختی، جب تک تختی نہ لگ جائے ہمارے دل کو، ہمارے من کو سکون نہیں ملتا، لیکن وہ لوگ تھے کہ جو تختی لگانے والے نہ تھے بلکہ مسلمانوں کے پایہ تخت کو مضبوط کرنے والے لوگ تھے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا اقتدار سے ہمیشہ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جن پالیسیز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم و دائم کیا، ان پالیسیز کو آپ نے ٹو کیا، اور ایسا ٹو کیا کہ جو مصر سے محاصل 20 لاکھ دینار کی صورت میں آتے تھے وہ 40 لاکھ دینار تک پہنچے، اور عالم یہ تھا کہ فتوحات کا سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھا کہ کابل سے لے کر مراکش تک اور اس کے بعد اسپین تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، یعنی 22 لاکھ مربع میل کی حکومت 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ اور عاجزی اور انکساری آپ کو بتلاؤں صاحب، آج ہم دربانوں، پروٹوکولز اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لیے پھرتے ہیں نا صاحب، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ڈالے لے کے پھرتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و ثروت کتنا تھا، اور عالم یہ تھا کہ غلام جو ہے، غلام اس کو گٹھا اٹھانے نہ دیتے تھے بلکہ آپ خود گٹھا اٹھا لیا کرتے تھے، اور رات کو جب
تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کسی غلام کو وضو کے پانی کے لیے تکلیف نہ دیتے تھے بلکہ خود وضو کر لیا کرتے تھے، کسی کو زحمت تک نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا تو نظام قائم کیا، نہیں اپنی ذات کے حوالے سے، لیکن آپ نے امال کو بھی اکاؤنٹیبل کیا کہ آپ ہر جمعے کو جب خطبہ دیتے تھے لوگ اپنے معاملات آپ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے، اور جس کی جو ریزرویشن ہوتی، جو مسائل ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پہ آؤ، تمام امال کو جمع کیا جاتا تھا، ان کو سنک کیا جاتا تھا، لوگوں کے مسائل پیش کیے جاتے تھے، اور جہاں احتساب کی ضرورت ہوتی تھی اس گورنر کا احتساب کیا جاتا تھا۔ بلکہ آپ نے ایک مجلس شورا بھی بنائی تھی تمام گورنرز کی، جسے یوں کہہ لیجئے کہ آپ جیسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آج ہمارے یہاں ہے نا، جیسے پی ایم کے سربراہی میں چلتی ہے کہ تمام سی ایم ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ آئیڈیا آپ نے اس وقت دیا تھا تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ ڈسکس ہو اور اس کا حل تلاش کریں۔ اللہ کرے ہم سمجھ جائیں صاحب کہ اقتدار چلا جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ سب کچھ چلا جائے گا، لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ یا تو آپ کو دعا دیں گے یا خدا نخواستہ آپ کو بد دعا دیں گے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخت جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہے بہت بڑا سانحہ اور ایک ڈائلیما تھا مسلم سوسائٹی کے لیے۔ بحیثیت خلیفہ پہلے تو یہ بتائیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا، اور جو اگین وہی بات کہ یہ جو مسلمانوں کا ایک پیرامیٹر تھا کہ وہ صفات دیکھا کرتے تھے، وہ چونکہ ظاہر وہاں تو کوئی پارٹی نہیں تھی نا، وہ تو سب اللہ اور رسول کی پارٹی والے تھے، دوسری بات ہی نہیں تھی، تو صفات عالیہ کی بنیاد پہ انتخاب ہوتا تھا، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس سے قبل کہ میں خلیفہ سوم، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، مجہز جیش الاسرت فی رضا الرحمن، حافظ قرآن، ناشر قرآن، جامع قرآن، قاری القرآن، محافظ قرآن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک کروں، آپ کو بہت بہت مبارک، اور آپ نے ہم جیسے گناہگاروں کو روضہ رسول پر یاد رکھا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی بڑی جزاک اللہ گفتگو فرمائیے۔ آپ نے سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بڑی خوبصورت باتیں ناظرین تک پہنچائیں۔ جنید صاحب، بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا خوش قسمت ترین انسان عثمان ذو النورین، اور تاریخ انسانی کا مظلوم ترین انسان سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کی طرح اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت اسلام کی خاطر کر جانے والے۔ آپ کا انتخاب کس طرح ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شاورہم فی الامر، مشورے کو اہمیت دیجیے، اور پھر قرآن کریم نے اہل ایمان کے متعلق بھی بتایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں امت میں سب سے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ پیار کرنے والا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پایا، سبحان اللہ، حج کا امیر مقرر کر دیا اور اپنے مسلح پر کھڑا کر کے ان کی نامینیشن دنیا پر واضح کر دی۔ ٹھیک، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جانے والے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کے سائے سے شیطان بھاگے، اور اگر نبوت کا سلسلہ چلے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کا نشانہ ہوں، تو آپ نے باہمی مشورے سے اعلان کر دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کے معاملات کائنات میں اللہ کی مخلوق کا سب سے بڑھ کر خیال رکھنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کو معلوم ہوا کہ اب اس کے بعد
ممکن نہیں ہے کہ زندگی کی ڈور زیادہ چلے، جی تو آپ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اس وقت کائنات میں صرف 6 نفوس ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اللہ اکبر۔ 10 عشرہ مبشرہ میں سے اس وقت 6 حضرات موجود ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا زبیر ہیں، سیدنا طلحہ ہیں، سیدنا سعد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک امت مسلمہ میں یہ 6 نفوس وہ ہیں جن کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ باہمی مشورے سے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، اگر ایک پر فیصلہ نہ ہو سکے تو کثرت رائے سے ان 6 میں سے جس کو چن لیا جائے۔ یعنی شورائے نظام کی شورائے نظام کی آپ نے مسلمانوں کے سامنے رکھی۔ لیکن جنید صاحب یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ آج کی ابلیسی جمہوریت، سو کال جمہوریت، جی ہاں، جس کو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نجات دہندہ ہے اور اس میں ووٹوں کو گنا جاتا ہے اور ماپا تولا نہیں جاتا، اس میں اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے۔ اسلام نے حد فاصل قائم کیا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صاحب علم اور جاہل، صاحب اخلاق اور بد اخلاق، یہ برابر نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے ووٹ کو ایک جیسا کہہ کر، اور جبکہ قلیل من عبادی الشکور کے مطابق اللہ کا خوف رکھنے والے کم ہوں، شیاطین زیادہ ہوں، اور اس میں اس کو جمہوریت کو اپنے لیے ایک سمجھنا کہ اس میں لوگوں کی فلاح ہوگی، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خلفائے راشدین کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بنیاد بنایا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوری کائنات پر نظر ڈال کر ان 6 نفوس کے بارے میں، اور اس کے بعد جب اتفاق رائے سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں سے نوازا تھا کہ آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بانٹنے کا وہ جذبہ رکھا، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا جو مقام عطا کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے شرم و حیا کا پیکر بنایا، آپ کو جس طرح خدمت خلق کے جذبے سے اللہ نے سرشار کیا، اس فطرت سعید کی بدولت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی عظمت کے لیے جو بنیاد ڈالی تھی، اسے چند مہینوں میں دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ کس طرح سے اسلام اپنے انوار پھیلاتا ہے۔ بالکل۔ اور سر اس میں دیکھیں نا، کمال یہ ہے کہ ایک حکمران جب آ کر منصب سنبھالتا ہے، بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب، کہ اس میں ہوتا ہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ سب سے پہلے وہ اپنا مافی ضمیر جو ہے، اپنا ویژن، اپنا مشن، اپنا نظریہ جو ہے بیان کرتا ہے، یعنی اس کی جو ٹارگٹس ہیں، اس کے گولز ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ مولا کائنات کا جو قول ہے نا، کلام کرو تو پہچانے جاؤ، مطلب انسان جو ہے بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ وہ بیسکلی کہاں سے بات کر رہا ہے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے۔ چاروں خلفاء کو دیکھیں، لیکن چونکہ آج اسپیشلی حضرت عثمان بن عفان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے بحیثیت خلیفہ جو عوام الناس سے پہلا خطاب کیا ہے، وہ خطاب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ہاں تو آج ہم خطاب کر کے بھول جاتے ہیں نا، ہم نے پہلی گفتگو کیا کی تھی، اس کے بعد پھر ہم لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں ہر معاملے کے اندر۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ پہلا خطبہ آپ کا جو تھا وہ بڑا کمال ہے صاحب، اس میں ذرا رک کے اور کھل کے گفتگو کریں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خطبے کو تاریخ طبری نے اور بہت ساری کتابوں میں نقل کیا گیا، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ طبری کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اہل شورا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، تو آپ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوئے، اور لوگوں سے آپ نے خطاب کرنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور ثنا کی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی ایک حکمران کو خطاب سے پہلے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انکم فی دار قلۃ و فی بقیت اعمار، تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں سمجھ رہے ہو اور زندگی کے بقیہ ایام گزار رہے ہو، یعنی آتے ہی حقیقت بتا دی تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری اوقات یہ ہے، بلکہ وقت کی قدر و منزلت پر آپ نے خاص زور دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں جو وقت دیا ہے اس کو بہت قیمتی سمجھنا چاہیے،
اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ فبادروا آجالکم بخیر ما تقدرون علیہ، تم تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہو، جتنا ہو سکتا ہے نیکی کے کاموں کا ذخیرہ کر لو۔ سبحان اللہ، یہ حکمران وقت کا خطاب ہے، حکمران وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے مسجد کے امام کا خطاب ہے۔ نیکی پر مستعد رہنے کا اور موت کے لیے تیار رہنے کا آپ نے میسج دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فلقت آتے تم صبح تم او مسح تم، یہ موت تمہارے پاس آ کر رہے گی، خواہ صبح کا ٹائم ہوا یا شام کا ٹائم۔ آئے ہائے ہائے، یعنی ایک خلیفہ وقت کی نگاہ میں احتساب کا اور وقت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا کتنا گہرا احساس ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی خطبہ دیتے ہوئے موت بھی یاد کرا رہے ہیں، وقت کی قدر و منزلت بھی یاد کرا رہے ہیں، اور نیکی کو ذخیرہ کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ الا وان الدنیا طویت علی الغرور، خبردار اللہ نے دنیا کا جو نظام بنایا یہ دھوکے پر مبنی ہے۔ یہ ظاہری طور پر تو چمکدار نظر آتی ہے، اندر سے زہریلی ہے۔ اللہ، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تو پھر آپ نے فرمایا ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اور تم اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون چل رہا ہے، اس نے جو قانون بنائے وہ معاملات اس کے مطابق کرتا ہے۔ کہیں دنیا کے معاملات کو اپنی عقل کی بنیاد پر چلا کر دھوکے میں مبتلا نہ رہنا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ویسے اپنے کاموں کو سر انجام دو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے بتایا کہ کرپشن، رشوت، دو نمبری جو ہے اس کو اپنا وتیرہ نہ بنانا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ واہ، بالکل ٹھیک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا، جو تم زندگی کا حصہ گزار چکے اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وقت تمہارے پاس کم ہے، بہت جلدی کے ساتھ آگے بڑھو، اچھے کام کر لو، غفلت کا شکار نہ ہو۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِلُ عَنْكُمْ، کیونکہ موت تم سے غفلت کا شکار نہیں ہوگی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اَيْنَ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے کہاں گئے؟ وَإِخْوَانُهَا، دنیا کے بھائی کہاں گئے؟ الَّذِينَ آثَرُوهَا وَأَمَرُوهَا، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور دنیا کو تعمیر کیا، وہ لوگوں کو دیکھو وہ کہاں چلے گئے۔ فرعون کہاں چلا گیا، حامان کہاں چلا گیا، شداد کہاں چلا گیا، قارون کہاں چلا گیا۔ یہ لوگوں کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی وہ کہاں چلے گئے۔ وَمَتِّعُوا بِهَا طَوِيلًا، دنیا کے درمیان وہ بڑا فائدہ اٹھاتے رہے۔ أَلَمْ تَلَفَّظْتُمْ، کیا دنیا نے انہیں تھوک کی طرح پھینک نہیں دیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا جو سمجھ دے کہ دنیا ہمارے ساتھ وفا کرے گی۔ اللہ ارموا بالدنیا حیث رمی اللہ بہا، تم دنیا کو اسی جگہ پر رکھو جس جگہ پر اللہ نے رکھنے کا کہا ہے۔ دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، اپنے اوپر حاوی نہ کرو۔ تم دنیا میں احتساب کے طور پر، آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہو، آزمائش کی جگہ پر ایسے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ تو یہ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بطلب الآخرہ، آخرت کو ہمیشہ طلب کیا کرو، اس کو پیش نظر رکھا کرو۔ فَإِنَّكَ ضَرَبَ اللَّهُ لَهَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت خوبصورت مثال قرآن میں دی ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کی مثال دی ہے، جیسی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اب اس کی وجہ سے زمین سے کچھ خود رو بوٹے اگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ گھاس پھوس بن جاتے ہیں، پھر ان کو ہوا چاہتی ہے کدھر اڑاتی پھرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر کنٹرول فرمانے والا ہے۔ یہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں، یہ دنیا کی زینت تو ضرور ہے، لیکن یہ جو ہمیشہ باقی رہنے والے صالحات ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہیں اور اللہ کے نزدیک بہت بہتر ثواب ہے۔ سبحان، یہ پہلا خطبہ ہے، یہ پہلا آپ کا خطبہ ہے۔ دیکھیں کرسی پر آنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں کن کن خوابوں کا خیال ہوتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کی نگاہ دیکھیں کہ ان کو موت بھی یاد ہے، سبحان اللہ، ان کو احتساب بھی یاد ہے، ان کو اپنا احتساب بھی یاد ہے اور سب کو ایک معیار پر رکھنا بھی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا والے کس طرح چلے گئے،
تباہ و برباد ہو کر وہ بھی سبحان آپ نے مثال بیان. کیا بات. یعنی آپ نے بنیادی طور پہ رہتی دنیا تک حکمرانوں کو بتا دیا کہ یہ ہے مطلب کنڈکٹ جو کہ ایک خلیفہ کا یا ایک حکمران کا ہونا چاہیے کہ اس کا پہلا خطبہ طاقتور ترین اللہ ہے، اس کی حمد و ثنا سے آغاز ہونا چاہیے، نہ کہ وہ جو دنیاوی طاقت رکھنے والی جو قوتیں ہیں جو کہ بین الاقوامی طور پہ اپنے شکنجے میں مسلمانوں کو لیے ہوئے ہیں ان کی مدد سرائی نہیں کرنی چاہیے. آغاز کیجئے مزید گفتگو کا. اور اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ بڑا ایک اہم ترین اور اسی تسلسل پہ کیا معاملہ ہے. اور آج میں نے جیسے ابتدا میں کہا نا کہ یہ تختی والے لوگ نہ تھے، تختی کا تو تصور بھی زمانے میں نہ تھا، یہ مسلمانوں کے پائے تخت کو مضبوط کرنے والے لوگ تھے. اور آپ دیکھیے کہ پہلے جو دو خلیفہ گزرے ان کی جو جس انداز سے آپ نے پیروی کی اس پہ ذرا گفتگو کیجئے، اور کس انداز سے پھر آپ نے فتوحات کا جو دائرہ وسیع کیا. یعنی لوگ آپ کا نام سنتے ہیں تو حلم، محبت، نرمی سامنے آتی ہے، لیکن ایکسپینشن دیکھیے کیسی، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب سے اسلام قبول کیا ان کا ہر لمحہ اسلام کی مدد کرنے میں گزرا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے اپنا مال بھی صرف کیا، اپنی جد و جہد بھی صرف کی، اور اس کے بعد جب آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے امت مسلمہ کی طرف سے خلیفہ بنا دیا گیا تو پھر اس کے بعد آپ کی جو جد و جہد تھی وہ اتنی آگے بڑھی کہ تاریخ کے اوراق اس کے اوپر گواہ ہیں. آپ نے پہلے دو خلیفوں کو جو اپنا رہنما مین کاموں میں بنایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ سازی کے معاملے میں جو نرمی کا پہلو تھا حضرت صدیق اکبر کی شخصیت میں، کیونکہ کسی بھی امیر المومنین کے لیے فیصلہ جو ہوتا ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے، اور فیصلوں کے اندر نرمی اختیار کرنا یہ حضرت صدیق اکبر کا چونکہ ایک مشن تھا اور ان کی طبیعت تھی، اس کو فالو کیا فیصلوں کے اندر حضرت عثمان غنی نے. اور پھر دوسرا امیر المومنین کے لیے انتہائی اہم معاملہ ہوتا ہے وہ ہے سیاسی امور، کہ دنیا بھر کے اندر جو آپ ایک نظم قائم کر رہے ہیں اور مختلف فتوحات جو ہے نا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہاں کے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، وہ جو سیاسی امور ہیں اس میں آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو فالو کیا ہے. اب آپ کے دور خلافت جو ہے وہ چونکہ 12 سال پر محیط ہے اور آپ کے شب و روز اسلام کو بڑھانے میں گزرے ہیں. آپ نے اپنا بزنس ترک کر دیا جو کہ اربوں، آج کے اگر ہم مارکیٹ کو دیکھیں تو اربوں ڈالر پر وہ مشتمل تھا، وہ سارا اسلام کے اوپر وقف کر دیا. آپ نے صرف 2 اونٹ اپنے پاس باقی رکھے اور باقی ساری چیزیں آپ نے ترک کر دیں اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیں. اب آپ نے یہ جو 12 سال گزارے تو کیسے گزارے یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے طرابلس کو فتح کیا. طرابلس 3 جگہ پر واقع ہے. طرابلس الغرب جو کہ لیبیا کا دارالحکومت ہے، پھر طرابلس الشام جو لبنان میں واقع ہے، اور پھر ایک اور باقی شہر کا نام بھی طرابلس ہے. ان تمام علاقوں کو مصر سے آپ نے لشکر روانہ کیا اور پھر مدینہ طیبہ سے عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی قیادت میں آپ نے یہاں سے کمک بھی بھیجی، ہیلپ بھیجی، اور طرابلس کو آپ نے اس طرح فتح کیا کہ وہاں سے مسلمانوں کو 25 لاکھ دینار جو ہے نا انہوں نے محصول پیش کیا اور اس طرح انہوں نے صلح کی. اب اس کے بعد آپ نے افریقہ کی طرف متوجہ ہوئے تو عبداللہ ابن زبیر کو اس جانب آپ نے روانہ فرمایا. اب آپ دیکھیں صرف افریقہ کے جو ممالک ہیں جن کو الجزائر کہا جاتا ہے اور دوسرا موروکو یعنی مراکش کہا جاتا ہے، یہ لاکھوں مربع میل پر صرف یہ پٹی مشتمل ہے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے اور یہ ایکسٹریم ویسٹ ہے ہمارا، یہ سب جو مسلمانوں کے حصے میں آئے. اس کے بعد انتہائی اہم علاقہ تھا جو روم اور یورپ والوں کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا دروازہ سمجھا جاتا تھا. بحر روم پر واقع قبرص جس کو آج کل جو ہے وہ سائپرس کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ جزیرہ ہے، بیسیکلی جزیرہ ہے، میڈیٹرینین سی کے اندر موجود ہے. اب اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ قافلہ روانہ کیا. امیر شام حضرت امیر معاویہ کے ذریعے بحری بیڑے بھیجے گئے اور اس علاقے کو فتح کیا گیا اور یہاں سے جو ہے نا وہ لاکھوں دینار آپ کو مسلمانوں کے قیصر روم کے خلاف جو 500. اب اس کے بعد قبلہ یہ آگے قافلہ روانہ ہوتا ہے، یہ طبرستان خراسان، اس میں حضرت امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے، عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، عبداللہ ابن عباس بھی
بھی موجود تھے. یہ ایران کی پٹی پر جتنے ممالک ہیں یہ طبرستان اور خراسان یہ تھے, اور یہاں پر انہوں نے کوفہ سے جو ہے نا وہ لشکر کو روانہ کیا اور ایران سے اس کے اندر فوجی شامل کیے گئے اور یہ خراسان اور طبرستان انہوں نے فتح کیا. اب وہاں سے پھر عبداللہ ابن عامر جو ہے نا وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, ہرات کو فتح کیا, کابل کو فتح کیا, سجستان کو فتح کیا, اور پھر وہاں سے فتح کرتے ہوئے نیشا پور آ گئے, اور پھر نیشا پور میں جو ہے نا وہاں پر کافی انہوں نے اپنا دفاع کیا, لیکن بالآخر نیشا پور کو بھی فتح کر دیا گیا. اور پھر اس کو فتح کرنے کے بعد عبداللہ بن حازم کو آگے بھیجا گیا, انہوں نے پھر آگے چل کے جو ہے ماوراء النہر کو فتح کیا, آرمینیا اور مطلب آذربائیجان کو فتح کیا, آذربائیجان کو فتح کیا, اور اسی طریقے سے پھر اسپین کی جانب 2 عبداللہ انہوں نے بھیجے, ایک عبداللہ بن نافع بن عبد قیس اور پھر عبداللہ بن نافع بن حسین. ان کو کیونکہ افریقہ, جب افریقہ کے الجزائر اور موروکو یہ فتح ہو گئے تو پھر آگے کے دروازے جو ہے نا وہ کھل گئے اسپین کی جانب, تو اسپین کے کچھ علاقوں کو پھر انہوں نے فتح کیا, تو پھر اس مہم کو کسی وجہ سے حکمت سے روک دیا گیا. بحری بیڑے کو جو آپ نے مہم بنائی یہ واپس کیسر روم کے خلاف, جو کیونکہ جو قسطنطین تھا وہ کیسر روم جو تھا اس نے 500 بیڑے اکٹھے کر کے مسلمان, کیونکہ اب بحر روم کے اوپر اچھے طریقے سے قدم جما چکے تھے تو ان کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس وقت پھر آپ نے اس 500 کا مجتمع بیڑے کو بھی آپ نے شکست فاش دی, اور اس طریقے آپ نے لاکھوں مربع میل جو علاقہ تھا وہ مسلمانوں کی جو ہے نا وہ خلافت کے اندر, سلطنت کے اندر جمع کر کے آج تک اور قیامت تک بتا دیا کہ عثمان غنی کوئی عام بندہ نہیں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے دماغ کے اندر پاک ذہن ہونا ضروری ہے. بھائی کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. اور وہ کل بڑی حدیث کمال حدیث پاک جو ہے وہ مفتی خلیل صاحب نے جو ہے وہ بیان کی تھی کہ سرکار علیہ السلام نے تو پیمانہ بنا دیا نا, ایک لائن ڈرا کر دی کہ جو بغض عثمان دل میں رکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار علیہ السلام نے اس کے جنازے کو ادا نہیں کیا, ادا ہی نہیں کیا نا جنازہ, بتا دیا کہ جی یہ رہتی دنیا تک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیے. سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. لوٹ کے گفتگو کو ذرا جوڑتے ہیں. یہ جو حکمران طبقہ ہے صاحب, ان کی نگرانی کا جو انتظام ہے جسے آپ کراس چیک کہتے ہیں, اس کراس چیک کو کیسے قائم کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر جو ترقیاتی کام ہیں, جو ٹیکسز کا جو آج تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے نا کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ مزید ٹیکس لگا دو, مطلب ٹیکس جو ایکسپینشن نہیں ہو رہی ہے, جو دے رہا ہے اس کی مزید گردن دبا دو. آپ نے کیا کیا تھا یہ آپ کو بتلاتے ہیں, درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ناظرین ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور آج ان کی خلافت کا جو دور ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, اور پھر آگے جا کے انشاءاللہ ان کی شہادت پر بھی بات کریں گے. اب جو ایک بڑا اہم ترین سوال ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے بہت پولرائزیشن ہو گئی نا صاحب, بڑھ گئے صوبوں میں, بڑھ گئے, پھر صوبوں میں بھی یہ کہ اپنی پارٹی, اپنا جھنڈا, اپنا پرچم, وہ پاکستان تو بہت کہیں چلا گیا پیچھے. وہاں باقاعدہ ایک سنکرونائز سسٹم تھا, عمال کا اجلاس ہو رہا ہے, یعنی جنہیں آپ گورنر کہتے ہیں بیسکلی, حکمران جتنے بھی ہیں ان کی نگرانی باقاعدہ ہو رہی, کراس چیک ہے ان کے اوپر. پھر ملکی جتنا بھی انتظام ہے, نظم و نسق ہے, اس کے ذریعے سے جو ٹیکسز کی وصولیابی ہے اس کا ایک بڑا مربوط نظام ہے, لیکن بوجھ کسی کے اوپر نہیں تھا. آج تو ہم بوجھ پہ مر رہے ہیں نا, بوجھ کسی کے اوپر نہیں تھا. پھر آپ دیکھیے جو کام جن کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رکھی گئی, ان ترقیاتی کاموں کو مزید ایکسپلور کیا گیا, مزید ایکسپینڈ کیا گیا. بتائیے ذرا. محترم جنید صاحب, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 4 نمبر کے مسلمان ہیں. ٹھیک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ کو دعوت دی ایمان کی تو کیا فرمایا کہ عثمان اللہ سے جنت خرید لو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا جو ایک نقشہ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں کھینچا گیا, امن ہوا قانتن آناء اللیل, راتیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, یحذر الآخرہ, آخرت کا خوف, یرجو رحمت رب, اپنے رب کے رحمت کی امید. ان تمام اوصاف کو جمع کر کے جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو حقیقت یہ ہے
امت مسلمہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دے کر حکمرانی کے لیے سید القوم خادمہم فرما کر کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، واضح کر دیا کہ اے ایمان والو، جو آدمی اپنے رب سے مخلص نہیں ہے وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے ان خلفائے راشدین کو مخلوق خدا کی نفع رسانی کے لیے لگا رکھا تھا، اور ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ میری ذات امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے خیر و برکت کا موجب بنے۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ چونکہ اپنا بھی محاسبہ کرتے تھے، اور آپ جس کو حاکم مقرر کرتے تھے اس کے اخلاق و کردار پر آپ کی اتنی کڑی نظر ہوتی تھی کہ معمولی سی کہ اگر کسی نے سعد بن ابی وقاص جیسوں نے بیت المال سے قرض لیا ہے اور واپس کرنے میں تھوڑی لیٹ ہو رہے ہیں تو ان کو معطل کر دیا، ان کو عہدے پر نہیں رہنے دیا۔ اسی طرح سے مغیرہ بن شعبہ کو، ولید بن عقبہ کو، عمر بن العاص کو مصر کے اندر جس طرح کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا جو محاسبے کا نظام تھا، حج کے موقع پر تمام امال کو جمع کیا جاتا تھا اور ان سے بات پرس کی جاتی تھی کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں سے ہٹ کر وہ اپنی ذات کو بنانے میں لگ گئے، اللہ اکبر، اپنے ذاتی مفادات کو اہمیت دینے لگ گئے ہیں۔ جس کسی کے متعلق معلوم ہوتا، ذرا بھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ مخلوق خدا سے ہٹ کر اپنے لیے مفادات کا سوچ رہا ہے، تو آپ اس کو عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیا پیارا نام ہے، کس انداز سے آپ نے مخلوق خدا کو اس کا وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ تو آپ نے جو حسن معاشرے کے اندر پیدا کیا تھا، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے، اگر انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تو آج 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کے دور میں اگر لوگ اس طرح سے ہو گئے تھے کہ انہیں متمول ہو گئے تھے، کسی قسم کی ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ روٹی کس طرح کھانی ہے، شام کو بچوں کے لیے کیا لانا ہے، وہ تمام یعنی دودھ جیسی بیسک شے کی جو فکر نہ تھی کسی قسم کی بھی، کہ جب ایک ماں بچے کو دودھ چھڑا رہی ہے تو فیصلہ کرتی ہے حکومت کے آج کے بعد دودھ پیتے بچے کا بھی خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ اور ہمارے یہاں تو دودھ کے ڈبے کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا اب دوبارہ، اور ایک طرف کہتے ہیں کھلا دودھ نہ لو۔ اب تو یہاں پر آپ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی پر بات کر رہے ہیں تو جو اس وقت پاکستانی قوم پر مصیبت ڈال دی گئی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا رہا کہ ان کو فکر ہی نہیں کہ ہم کن پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہمیں خیر الناس من ینفع الناس کے مطابق ہم نے ان کا خادم بن کر رہنا ہے۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کا خوف رکھتے ہوئے، رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے مخلوق خدا کے ساتھ مال کو ایسا سلوک کرنے پر مجبور کیا، اور جس کے نتیجے میں آپ نے اپنی جان تو دے دی، لیکن اس بات کی فکر نہیں کی کہ کسی طرح سے بھی مخلوق خدا کی خدمت میں۔ دیکھیں نا، 20 لاکھ دینار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محاصل یعنی ٹیکسس کی صورت میں آ رہے ہیں، اور پھر 40 لاکھ دینار آپ کی مطلب دور حکومت میں آ رہے ہیں مصر سے، اور وہی بات کہ وہاں کوئی بل بلا نہیں رہا بلکہ سب پرسکون ہیں، امن سے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جنہوں نے ٹیکس دینا تھا ان سے ٹیکس لیا تو صحیح، لیکن انہیں پر بوجھ نہیں ڈالا، آپ نے ایکسپینڈ کیا اس کو، مطلب جو ایک اسکیل، ایک سلیب بنایا پورا، تاکہ تمام لوگ جو اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اچھا، اب ذرا آئیے اگلی بات کی طرف جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے جنہوں نے مسلمانوں کی پیاس بجھائی وہ پیاسے کیے گئے، جنہوں نے مسلمانوں کو زمین دی ان پہ زمین تنگ کی گئی، بلوائیوں کا جو فتنہ خاص طور پہ مطلب آپ کے خلاف اٹھا اور آپ پر جس انداز سے پابندیاں لگائی گئی، وہ جو حرمت مدینہ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے خطاب کیا اور بلوائیوں کا ایک مطالبہ تھا، اس مطالبے سے آپ نے انکار کیا، وہ کیا ہوا تھا ذرا وہ بتلائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، کسی شخصیت کے بڑے پن کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو تو آزمائش کی جگہ پر اس کو چیک کریں۔ بالکل صحیح۔ جب آزمائش کا اتنا زوردار ماحول پیدا ہو گیا تو اس میں بھی آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں اعتدال اور توازن کا ایک سنگم نظر آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کسی جگہ جذباتی نہیں، کسی جگہ اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر ترجیح نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک بندے کے بچانے کے لیے لاکھوں کی شہادت نہیں کرا رہے، آپ ایک توازن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جس چیز کو وجہ مغالطہ بنایا گیا اور وہ مغالطے میں جو ان لوگوں نے چلاکیاں دکھائیں ان میں بعض اوقات اپنے لوگ بھی اس چکر میں آ گئے، تو آپ ان چیزوں کو بڑی گہری بصیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال بلوئی لوگ، یہودی و ذہن لوگ، مفتوح اقوام کے لوگ، وہ مغلوبیت کی وجہ سے اگرچہ مسلمانوں نے جو قومیں بھی مغلوب ہوئیں ان کو اخلاق و کردار کا بڑا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، لیکن ان کے اندر حسد کی آگ، بغض کی آگ، اناد کی آگ، قیادت کی آگ، یہ سارے جراثیم مل کر بلوائیوں کی شکل میں عبداللہ بن سبا کی قیادت میں آگے بڑھ کے آ گئے، اور اس میں مختلف چیزوں کو اس انداز سے پھیلایا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا۔ نعوذ باللہ آپ کے کریکٹر پر سوالات اٹھائے گئے، اس کے علاوہ امال کے بارے میں بدگمانی پیدا کی گئی، لوگوں کو اس طرح گھیرا گیا اور چاروں طرف سے دیکھا گیا۔ تو اس میں آپ اس ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بار بار امال کو یہ تلقین کرتے تھے کہ اپنی گرپ مضبوط کریں، ٹھیک، اپنا کریکٹر مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ تو شاید ہر طرف سے لگتا یہ ہے کہ عدم دلچسپی کا ماحول رہا، تو وہ بہرحال فتنہ اتنا سر کر آیا کہ بلوائیوں نے آ کر حضرت عثمان غنی کے گھر کا احاطہ کر لیا۔ اللہ۔ اب اس ماحول میں جب کہ آپ کے سامنے کئی آپشن موجود ہیں، یہ آپشن بھی موجود تھی کہ یہ افراد اتنی کثرت میں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ صحابہ کو سینہ تان کر کھڑا نہ کیا جا سکتا، بلکہ اس کے باوجود آپ چونکہ معاملات کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو میرے جیسے بندے کو جام شہادت نوش بھی کرنا پڑ جائے تو میں اتنا کثیر نقصان کر کے نہ جاؤں۔ بلکہ آپ نے خطاب فرمایا تو وہ بھی ذرا بتائیے، وہ خطاب مغالطے کی احسانات جو آپ نے بتلائے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، مغالطے کی جگہ پر کھڑے ہیں تو مغالطے کا ان کو فائدہ دینا چاہیے۔ آپ نے پھر اپنی طرف سے بڑا ایکسپلین کیا کہ یار میرے بارے میں تمہیں شکوک و شبہات ہیں جن کے جنتی ہونے کے بارے میں 4 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں نہیں سر عام منبر پر اعلان کیا کہ میرا عثمان جنتی ہے۔ یار میرے بارے میں تمہیں اس طرح کے شکوک و شبہات ہیں کہ میں مفاد پرست ہوں، میں اپنے مرضی سے فیصلے کرتا ہوں۔ تو جب آپ نے خطبہ دیا تو پہلا آپ نے جملہ کیا کہ تم مجھے پتہ ہے کہ جس برے ارادے سے آئے ہو میں ڈرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں جام شہادت کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد کر لینا، یہ میرے احسانات کو گن لو، جب مسجد نبوی کی توسیع کی باری ہے تو سب سے زیادہ رقم کس نے پیش؟ میں نے دی۔ بالکل ٹھیک، میں نے دی، مجھے جنت کی بشارت دی۔ اللہ اکبر۔ جب بیت روما کی خریداری کی باری ہے جس پر میں نے کئی ہزار دینار دیے، 35,000، اس وقت بھی حضور نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد غزوہ احد پر بیٹھے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جب غزوہ احد لارڈ کرنے لگا تو آپ نے کہا نہیں، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہیں، اس میں بھی میں شامل تھا۔ پھر وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جس انداز سے میں نے خدمات مالی طور پر پیش کی، اس وقت بھی حضور نے جو میرے دیے ہوئے دینار جس انداز سے پیار سے وہ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ میرے عثمان کے آنے والے اعمال پر بھی نگاہ احتساب نہ رکھنا، آپ کے محفوظ ہونے کی ساری اطلاع دے کر گئے۔ پھر صلح حدیبیہ کے نازک موقع پر میرے جیسے بندے کو سفیر بنایا گیا، حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر اور یہ سب گنوا رہے ہیں بلوائیوں کا، یہ سب بلوائیوں کو آپ گنوا رہے ہیں، یہ سب بلوائیوں کو بتا کر کہا کہ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا
کہ جناب آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، ٹھیک، تو آپ نے کہا اس کے بارے میں حضور نبی اکرم سے مجھے فرمایا تھا کہ آپ کو جو قمیض اللہ اور میں نے پہنائی ہے وہ اتارنے کی کوشش کیجئے گی، وہ تم نے کسی صورت نہیں اتارنی، میں اس عہدے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ پھر آپ سے صحابہ نے بھی مطالبات کیا، جی آپ نے مدینہ کے تقدس کی خاطر کہا کہ نہ میں کہیں جاؤں گا اور نہ مدینہ کی زمین کو خون سے رنگین ہونے دوں۔ اچھا یہاں باقی میں بس چونکہ شہادت کا مقام آ گیا اس پہ گفتگو ضرور ہو جائے، لیکن بہت ضروری ہے وہ بات لوگوں کو بتلانا۔ اس موقع پہ جہاں بلوائیوں نے گھیراؤ کر کے رکھا تھا، ایک ہستی ہے جن کو ہم مولا کائنات کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا تعلق جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وہ واضح ہونا بہت ضروری ہے، وہ ٹھیک، اور امام حسن پاک علیہ السلام کا کردار بھی واضح ہونا بہت ضروری ہے، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ ہماری ماں کا کردار واضح ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بلوائیوں کے ساتھ ظاہر ہے مطلب اس وقت جو معاملہ تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشورہ تھا، اس پہ بھی بات ہو جائے، اور پھر آپ کی ظاہر شہادت اور آپ نے جو انکار فرمایا تو بتائیے۔ دیکھیں مدینہ طیبہ کا یہ پرسوز جو ماحول تھا 40 دن پر محیط تھا، اور تمام صحابہ کرام بار بار حضرت عثمان غنی سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مدینہ میں موجود تھے تو پھر بلوائیوں نے کیسے جو ہے نا ان کو شہید کر لیا۔ تو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ ہمیں حضرت اجازت دیجیے، ہم ان کا جو ہے نا وہ سر کاٹ کے رکھ دیں گے، اور پھر آپ نے یہ حضرت زید بن ثابت کے ذریعے بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے بھی اور حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے بھی مدینے کے تمام لوگوں کو یہ بات واضح کہی تھی کہ میری وجہ سے خون کا ایک قطرہ بھی کسی کا زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو ہے نا وہ مجبور ہو کر پھر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی کے آستانے کے اوپر معمور فرما دیا کہ کوئی بھی بلوائی جا کے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اندر کا ماحول یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بہت بڑی لشکر کے ساتھ آپ کا، کیونکہ گھر بھی بہت بڑا تھا، وہاں بیٹھے یہی اجازت طلب کر رہے تھے کہ حضرت ہمیں اجازت دیں، اور آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر بالآخر حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، پھر 3 باتیں ان میں سے کوئی ایک بات آپ ہماری مان لیں۔ پہلی بات، ہمیں اجازت دیں، ہم اتنی تعداد میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ ہستی ہیں جنہوں نے 11 لاکھ مربع میل فتح کیا ہے، افریقہ کے تمام علاقے فتح کیے ہیں، تو وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، امام حسن حسین موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، یعنی وہ باقاعدہ مولا کائنات نے بھیجا تھا کہ آپ حفاظت فرمائیں۔ ہاں حفاظت کریں۔ مولا کائنات خود بشکیزہ لے کے پہنچے تھے پھر آپ دیکھیں نا پھر وہ کیسے یہ چند بلوائی کیا کر لیتے۔ تو کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ آپ نے کہا کہ میں مدینہ الرسول، یہ حرم محترم ہے، مدینہ محترم ہے، اس کی سرزمین کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی مثال، یہ دیکھیں یہ بہت بڑے جملے ہیں، میں امت میں اپنی مثال نہیں بنانا چاہتا کہ یہ پہلا خلیفہ ہے جس نے امت کا خون بہانے میں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کیا، اور وحدت جو اس کو پارا پارا کر دیا، پامال کے کتنی بڑی بات ہے، اپنا خون کہ میں اپنا بہا لوں گا، تم میں سے کسی کا بھی یا کوئی بھی بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا میں خون نہیں بہنے، اور 40 دن تک پانی بند رکھا گیا، پانی بند رکھا، سب سے پہلے آپ پہ پانی بند ہوا، دیکھیں۔ اور پھر آپ کو کہا گیا دوسری بات یہ کہ آپ اپنے صدر دروازے کو چھوڑ دیں اور پچھلے دروازے سے نکلیں رات کے وقت اور مکے چلے جائیں۔ مکہ میں چونکہ جو ہے نا وہ مضبوط ہے معاملہ تو وہاں پر یہ پرابلم نہیں ہوگی، تو آپ نے کہا کہ مکہ بھی چونکہ حرم محترم ہے، اللہ رب العالمین کا حرم ہے، اور میں اس زمین کو بھی جو ہے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ پھر تیسری بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ حضرت اگر کوئی بھی بات نہیں مانتے تو پھر شام چلے جائیں، شام حکومت مضبوط ہے، وہاں یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا میں در رسول کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں، حضور کے قدمین مبارکہ کو چھوڑ کے میں کیسے چلا جاؤں، حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چھوڑ کے میں کیسے چلا جاؤں، میرا خون بھی یہیں بہے گا، میری زندگی بھی یہیں جائے گی، کیونکہ آپ کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی خبر زندگی میں ہی دے دی تھی، اور ساتھ میں کہا تھا کہ صبر کرنا ہے، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ تم امت کے لیے جو ہے وہ اس طریقے ہو جیسے تلوار میان ہوتی ہے تلوار کے اوپر، تو تم امت کے لیے میان ہو، تم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ وہی ہوا، آپ نے صبر کیا، تمام لوگوں کو وہاں سے روانہ کر دیا، اس کے بعد آپ نے وہ لباس پہنا جو کبھی نہیں پہنا تھا، اور پھر آپ نے 20 غلاموں کو بلایا، ان کو آزاد کر دیا۔ اب گھر میں صرف آپ کی زوجہ تھی اور آپ تھے، اور دروازے کے اوپر امام حسن حسین تھے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید اللہ اکبر سامنے رکھا،
اور قرآن کی تلاوت کو شروع کر دیا، اور پھر آپ کے اوپر جو حملہ کیا کنانہ بن بشر نے لاٹھ ماری اور آپ زخمی ہوئے، اور پھر اسی طریقے آپ کو تلوار سے شہید کر دیا، اور آپ کی زبان پر جاری تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پہلی ضرب پر جو آپ کے زبان پر الفاظ تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ، رب تعالیٰ ان کے صدقے ہم آمین آمین۔ جنید صاحب یہاں پر ایک بات ایک لمحے کی، اس شہادت پر مولا کائنات کے یہ کلمات دنیا کو یاد رکھنے چاہیے کہ آپ نے فرمایا تبًا لکم آخر الدہر، لوگوں تم نے عثمان کو شہید کر کے قیامت تک اپنے لیے مصیبت، اور وہ بات ہے وہ فرما دیا تھا نا کہ آپ نماز میں اکٹھے نہیں ہوگے، جہاد میں اکٹھے نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ ہوا کہ آج تک ہم نہ نماز میں اکٹھے ہوئے نہ جہاد میں۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ تشریف لائے۔ کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے صاحب، خاص طور پہ میں ان تمام لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں کہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص کرتے ہیں، خدا را بات کچھ سمجھے۔ یہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں نا، میں تو یہ کہوں گا صاحب کہ ایوان میں پہنچنے سے پہلے باقاعدہ ایک ٹیسٹ لیا جائے اور نصاب میں باقاعدہ ان چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے ادوار کو شامل کیا جائے، جو اس ٹیسٹ کو پورا کرے اسے ایوان میں جانے کی اجازت ملے ورنہ نہ ملے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ کیا کر رہے ہیں بنیادی طور پہ؟ یہ بجلی کے بل، یہ گیس کے بل، یہ ٹیلی فون کے بل، یہ کھانے پینے کے اخراجات، یہ تعلیم کے اخراجات، یہ امراض کے اخراجات، لوگ ہاسپٹل نہیں جا پا رہے، گھر میں تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لوگ بجلی کے بل پے نہیں کر پا رہے۔ آپ ذرا سوچئے کیا ہو رہا ہے، ایک لمحے کے لیے میں سمجھاؤں آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ نے اسے اپنا کنبہ کہا ہے مخلوق کو۔ جسٹ امیجن، بلا تمثیل سمجھانے جا رہا ہوں، کسی منسٹر کا کنبہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، خاندان والے سامنے آ جاتے ہیں، سرکاری افسروں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میڈم کا تعلق جو منسٹر سے ہے، بچے کا تعلق منسٹر سے ہے، مصیبت کھڑی ہو جائے گی بلا تمثیل، اوقات کچھ نہیں ہے ان منسٹریوں کی۔ اللہ کا کنبہ پریشان ہے، ذرا سوچئے کل بروز محشر یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو حکومت کے دل دادا ہیں یا یوں کہ یہ کرسیوں کے دل دادا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور جب اللہ پوچھے گا کہ میرے کنبے کے ساتھ تم نے کیا کیا، کیا ہوگا اس وقت آپ کے ساتھ معلوم ہے؟ تصور نہیں کر سکتے۔ بس یاد رکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ کہ فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر جائے گا، اس کا خمیازہ عمر کے سر ہوگا۔ بکری کا بچہ، آج انسان کے بچے مر رہے ہیں، انسان کے بچے۔ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے۔ آئیے صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت ملک ممتاز شناخواں جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جاتے جاتے بس تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبع جود و سخا عثمان ہے، دین احمد کی ضیاء عثمان ہے، پڑھتے قرآن وہ شہادت پا گئے، پڑھتے قرآن وہ شہادت پا گئے، کر گئے حاصل بقا عثمان ہے، اور دین کی خاطر خرچ کرتے مال ہیں، دین کی خاطر خرچ کرتے مال ہیں، تاجدار اسخیا عثمان ہے، ان کا کرتے ہیں فرشتے بھی حیا، بھی حیا، ان کا کرتے ہیں فرشتے بھی حیا، پیکرے شر
شرم و حیا عثمان ہے مل گئی ایوب کو کی ولا مل گئی ایوب کو کی ولا کرتے ہیں چشمے عطا عثمان ہے کرتے ہیں چشمے عطا عثمان ہے جس کا ذکر پاک ہے قرآن میں جس کا ذکر پاک ہے قرآن میں جس کا ذاکر ہے خدا عثمان ہے دین احمد کی ضیاء عثمان ہے منبع جود و سخا عثمان ہے پیکر شرم و حیا عثمان